پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ تو دوستو، پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج ارشد شریف یعنی شہید صحافی ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے ایک خصوصی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے، 5 رکنی۔ اس میں FIA، IB، پولیس، ISI اور MI کے افسران شامل ہیں، اور ان کو جنوری تک کا وقت دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک عبوری رپورٹ جمع کرانی ہے ان تمام حقائق کی بنیاد پہ جو انہوں نے اس وقت تک اکٹھے کیے ہوں گے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اس کام کو جلد از جلد سمیٹیں۔ اور عمر عطا بندیال یعنی چیف جسٹس نے آج کی سماعت کے دوران انہیں کہا، وفاقی حکومت سے بھی کہا اور ان تمام اداروں کے افسران سے بھی کہا کہ انہیں جس نوعیت کی بھی امداد، مدد، تعاون چاہیے، اور اگر انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ ضرور عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، مالی امداد ہو یا انتظامی امور سے متعلق، اور اگر کوئی تعاون نہیں کرتا تو وہ بھی ان کو ضرور بتائیں۔ اب اس سے پہلے خود وفاقی حکومت نے ایک GIT تشکیل دی تھی، ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آئی تھی، اس میں کوئی 550 صفحات پر مشتمل بہت ہی تفصیلی رپورٹ جمع کرائی تھی، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اس کو کہا گیا، جس میں تین اداروں کے افسران شامل تھے، لیکن سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ اب اعلیٰ عدالت نے آج تمام اداروں سے کہا کہ اس میں ہر قسم کا تعاون کریں، اور اگر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی شکایت ہو تو ان تک وہ ضرور پہنچائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ارشد شریف کی والدہ نے ایک خط لکھا تھا، مبینہ طور پہ اس میں میڈیا پہ بھی سامنے آیا تھا، لیکن اس کو کسی نے اون نہیں کیا، بتایا گیا کہ ان کی والدہ کی طرف سے ہے، اور اس میں انہوں نے نام لیے تھے ISI اور فوج کے سابق سربراہ جنرل باجوہ اور ISPR کے کچھ حکام کا، اور ISI کے 1-2 اور افسران تھے، ان کے بھی نام لیے تھے، اور اس مبینہ خط کے مطابق یہ 6 افسران ارشد شریف کی شہادت کے ذمہ دار تھے۔ لیکن ظاہر ہے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک خط کی بنیاد پہ ان تمام افراد کے خلاف FIR درج کر دی جائے، لہٰذا عدالت نے اس میں یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ایک نئی GIT تشکیل دی جائے، خصوصی GIT، وہ اپنے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لے کر سپریم کورٹ کو اپنی رپورٹ جمع کرائے، اور اس کے بعد پھر اس پہ فیصلہ ہوگا، اس کی سماعت ہوگی۔ اس عدالت کو وزارت خارجہ کا بھی ایک خط موصول ہوا، جس میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے ابتدائی طور پہ بہت ساری تحقیقات کی ہے، خاص طور پہ پاکستان کا جو مشن ہے کینیا میں یعنی سفارتی مشن، وہ بھی اپنے شواہد وغیرہ اکٹھے کر رہا ہے، اور جلد ہی ان شواہد کی بنیاد پہ ترتیب دے جانے والی رپورٹ حکومت کے سپرد کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے تجویز یہ بھی دی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ملزمان، مبینہ جو ممکنہ ملزمان ہیں، ان کو پاکستان بھی منتقل کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اگر انٹرپول جیسے بین الاقوامی اداروں کی مدد حاصل کرنا پڑی تو شاید اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران ایک سرکاری وفد بھی مزید تحقیقات کے لیے کینیا بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوا کہ 27 اکتوبر کو ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم نے ISPR کے اس وقت کے سربراہ جنرل بابر افتخار کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے کینیا میں اپنے ہم منصب یعنی کینیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور وہ اس حوالے سے جتنی بھی ممکنہ امداد حاصل ہو سکے گی وہ امداد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل ندیم انجم نے کینیا کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کی، اور اس کے ذریعے انہیں کیا مواد ملا ہے، اور کیا وہ مواد سپریم کورٹ کے ساتھ یا وہ معلومات سپریم کورٹ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کہ نہیں، کیونکہ ایک بڑا دعویٰ تھا، اور اس میں ضروری ہے کہ اگر ریاست کے تمام ادارے اپنے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم حساس نوعیت کے کیس کی تفتیش تحقیقات آگے بڑھا سکے تو ظاہر ہے اس میں سب کو بڑی مدد ملے گی۔ ارشد شریف کے کیس میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی
ایک اہم اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس سپریم کورٹ پہ دباؤ پبلک کا بہت زیادہ تھا. کم از کم 7,000 درخواستیں ملک کے مختلف حصوں سے سپریم کورٹ کو وصول ہوئی تھیں، اور یہ کہنے کے لیے کہ اس کی از خود نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دیا جائے. 40-42 دن تک کا کورٹ نے انتظار بھی کیا. پھر بالآخر منگل کے روز کیس کی از خود نوٹس کے تحت سماعت ہوئی، اور اس میں ارشد شریف کی والدہ بھی اس عدالت میں پیش ہوئیں، اور تمام لوگ بڑے سوگوار ہوئے جب وہ روسٹرم پہ آئیں. اور خود اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی مزید لوگوں کو سوگوار کر دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 شہیدوں کی والدہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ جتنا بھی افسوس کریں اتنا کم ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب یہ اس کیس کی مزید تحقیقات ہوگی، اور جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس سے مختلف مواد ارشد شریف مرحوم کے حوالے سے کیا مل سکے گا، کیونکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ان کی ٹیمیں مطلب جو نئی JIT بنی ہے وہ دبئی، متحدہ عرب امارات بھی جائے گی، کینیا بھی جائے گی. البتہ ان کے تمام تر ان کا دار و مدار ہوگا کہ کینیا اور متحدہ عرب امارات کے انٹیلیجنس پولیس حکام انہیں کس حد تک تعاون فراہم کرتے ہیں اور کس مواد تک انہیں ایکسیس فراہم کرتے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. البتہ یہ از خود نوٹس کی سماعت بھی جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس محمد علی مظہر اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بڑے سوچ بچار کے بعد یہ کیس شروع ہوا، اور شاید انہوں نے بالآخر اسی میں مناسب سمجھا کہ اس کیس کی سماعت کر لی جائے، کیونکہ پبلک کا بہت پریشر تھا. جیسے میں نے بتایا کہ 7,000 سے زیادہ درخواستیں سپریم کورٹ کو وصول ہوئی تھیں اس کے ہیومن رائٹس سیل میں، اور ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں جو ہیومن رائٹس خصوصی سیل بنایا گیا ہے اگر اس کو موصول ہو جائیں اس کو پھر نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نئی JIT اس تحقیقات میں سے کیا نکال پائے گی. جو 550 صفحات پہ مشتمل پہلی رپورٹ ہے اس میں آخر کون سی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ نئے سرے سے جس کی تحقیقات ہوگی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے پاکستان بھر میں جتنا پریشر سامنے آیا، جتنی ہمدردی سامنے آئی، اس کو نظر انداز کرنا وفاقی حکومت کے لیے اور عدالت عظمیٰ کے لیے مشکل ہو گیا تھا. اور اسی لیے انہوں نے پھر سوچا کہ بالآخر اس کو از خود نوٹس یعنی سو موتو لے کے اور سماعت انہوں نے شروع بھی کروا دی. اب دوبارہ جب جنوری میں اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس وقت معلوم ہو پائے گا کہ خصوصی JIT آخر کیا حاصل کر پائی ہے اس تمام عرصے میں. لیکن اتنا آسان نہیں لگتا، کیونکہ بہت سارے شواہد مٹ گئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے زخم بھی مندمل ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وقتی طور پہ عوام کو دلاسا دے دیا گیا، ارشد شریف کی والدہ ان کی باقی گھرانے کو بھی دلاسا دے دیا گیا کہ جی ہم بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. لیکن اور اللہ کرے کہ اس کے ذریعے ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. البتہ اگر پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو JITs ہیں یا کمیشنز ہیں، ان کے نتائج کوئی بہت زیادہ، اس کی تاریخ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے.